غیر مسلم کہنے کا اختیار ہی نہیں ہے، لیکن اگر کسی حکومت نے اپنے اقتدار کے بال بوتے پہ ہمیں غیر مسلم کہہ دیا تو اس کے غیر مسلم کہنے کے نتیجے میں ہم غیر مسلم تو نہیں بن سکتے۔ دیکھیں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ بڑی سادہ سی مثال پیش فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ بھینس کو گدھی کہہ دینے سے بھینس دلتیاں نہیں مارنی شروع کر دے گی، اور مچھلی کو سور کہنے سے مچھلی حرام نہیں ہو جائے گی۔ تو اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ بلکہ دیکھیں آپ کے سوال سے مجھے یاد آیا، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی پیاری بات پیش فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں من صلی صلاتنا، جو آدمی نماز پڑھے، واستقبل قبلتنا، خانہ کعبہ کو قبلہ تسلیم کرے، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، ہمارا ذبح کیا ہوا گوشت کھا لے، یہ تین کام کرے، فرمایا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ، وہ مسلمان ہے۔ میں یہ تینوں کام کرتا ہوں۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر کوئی صاحب اقتدار ان تینوں کاموں کے باوجود مجھے کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں، تو وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی نافرمانی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اگلا جملہ اور بھی بڑا قابل توجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یہ تین کام کرے وہ مسلمان ہے۔ کیسا مسلمان؟ فرمایا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، جس کے مسلمان ہونے کا اللہ ذمہ لے رہا ہے، اللہ کا رسول اس کے مسلمان ہونے کی ضمانت دے رہا ہے۔ تو بھائی میں یہ تینوں کام کرتا ہوں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے ضمانت دیتے ہیں کہ تیرے مسلمان ہونے کی خدا ضمانت دے رہا ہے، تیرے مسلمان ہونے کی میں ضمانت دے رہا ہوں۔ اگلے جملے میں ایک اور بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ فرما دیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ان تینوں باتوں کی موجودگی کے باوجود خدا اور خدا کے حبیب کے ان لوگوں کے مسلمان ہونے کی ضمانت دینے کے باوجود لوگ خدا اور رسول کی ضمانت کو توڑیں گے، انہیں غیر مسلم قرار دیں گے۔ چنانچہ آپ نے پہلے سے منع فرما دی۔ اگلا جملہ یہ ہے، فرمایا فَلَا تُخْفِرُ اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ، اے میری امت کے افراد خدا کی ضمانت کو نہ توڑو۔ اس جملے کو پہلے جملوں کے ساتھ ملا کر دیکھ کے نتیجہ کیا بنتا ہے؟ آپ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ایک زمانہ آئے گا، میری امت میں ایسے افراد پیدا ہوں گے جن کے اندر یہ تینوں خصوصیات پائی جائیں گی۔ ان کے مسلمان ہونے کی خدا اور خدا کا رسول ذمہ داری قبول کر رہا ہوگا، لیکن بعض بد نصیب ایسے ہوں گے جو خدا اور رسول کی ضمانت کو قبول نہیں کریں گے، انہیں غیر مسلم قرار دے کر خدا کے رسول کی ضمانت کو توڑنے کا ارتکاب کریں گے۔ تو میرے لیے صرف یہ خوشی کی بات ہے کہ میں خدا اور خدا کے رسول کی ضمانت توڑنے والوں میں شامل نہیں ہوں۔